السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، سال 2021 آج ختم ہو رہا ہے۔ آج اس کا آخری دن ہے۔ کل جب سورج طلوع ہوگا تو اگر اللہ تعالیٰ نے حیات دی تو ہم نئے سال میں قدم رکھیں گے۔ 2021 پہ غور کریں، یہ کب شروع ہوا، کتنی تیزی سے یہ گزرا، اور آج ہم اس کے آخری دن میں سانسیں لے رہے ہیں۔ ہر آدمی غور کرے کہ کتنی تیزی سے یہ گزرا ہے یہ سال۔ قرآن کریم کی آخری پارے کی ایک چھوٹی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تیز رفتار زمانے کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، تیز رفتار زمانے کی قسم۔ آج پتہ چل رہا ہے کہ والعصر کے کیا معنی ہیں۔ جب زندگی شادی خانوں سے گزر رہی ہو، لطف و کرم سے لہلہا رہی ہو، تو پتہ نہیں چلتا کہ وقت اتنا تیزی سے گزر رہا ہے۔ لیکن آج ہم ایک سال کے آخری دن بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ یہ شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہوا، پتہ چلتا ہے کہ والعصر کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے والعصر کے معنوں کو ایک برف بیچنے والے کی آواز کو سن کے پہچانا کہ والعصر کیا ہے۔ برف بیچنے والا بازار میں ٹھہر کر، وہ زمانے میں آج کی طرح برف بنائے رکھنے کا کوئی اوزان نہیں تھے، جیسے ڈیپ فریزر ہے یا کوئی اور، تو برف بنا کر بازار میں بیچ رہا تھا، تو آواز لگا رہا تھا کہ لوگو اس شخص سے خریدو جس کا سرمایہ خطرہ بن کے گھلا جا رہا ہے۔ برف کی سل خطرہ بن کے گھلی جا رہی ہے۔ وہ ہمارے بزرگ بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے، ان کا رخ ہمیشہ قرآن کی طرف تھا۔
انہوں نے کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا والعصر کیا ہے. تیز رفتار زمانے کی قسم، ہم بھی ایسے بہت سی چیزوں سے گزرتے ہیں، قرآن کی طرف توجہ کہاں ہے ہماری؟ سمجھنا کہاں چاہتے ہیں؟ ہم تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں آئے ہیں مزے کرنے کے لیے، وقت کو اڑانے کے لیے، ہر لمحے کو خوشی میں تبدیل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، ایسا لگتا ہے. لیکن ہماری توجہ قرآن اور دیگر حقیقتوں کی طرف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی تیز گامی کی قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، پورے انسان خسارے میں ہیں. all. اس کے بعد فرمایا بٹ a few. ان الانسان لفی خسر، پورے کے پورے انسان خسارے میں ہیں، الا بٹ. اس کے بعد جو تذکرہ فیو، وہ تھوڑے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ انسان جس کے اندر یہ 4 صفات ہیں، ان کو چھوڑ کر ہر انسان ناکام، خسارے میں. اگر یہ 4 میں سے 3 میں ہی ہوں خسارے میں، پورے 4 کے 4 آدمی کے اندر ہونے چاہیے. ایمان، نیک اعمال. ایمان کا اظہار نیک اعمال کرتے ہیں. آج کل اخبار میں دیکھیں، تمام برے اعمال ان ناموں سے منسوب ہوتے ہیں جن کے نام مسلمان مانے جاتے ہیں. چوری، ڈکیتی، قتل، زنا، یہ تمام ان ناموں، ان افراد کے نام ہیں جن کی مائیں انہیں مسلمان سمجھ کے مسلمان نام رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے بچنے والے وہ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہ 2 پہ ہی کافی نہیں ہے. اس کے بعد 2 اہم ترین باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان دنیا میں ایک خاص مقصد لے کے آئے ہیں. دنیا میں ایک گول لے کے آئے ہیں، دنیا میں کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. خالی نوکری کر لیں، تنخواہ لے جائیں، مدرسے میں آئیں، پڑھائیں، حفظ کریں، ختم کریں، اس لیے نہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق کی لوگوں کو تاکید کرتے ہیں. حق کی تاکید یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے، خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے. داڑھی تو چھوڑ لیے، کرتا پائجامہ تو بہت لمبا کر لیے، لوگوں میں احترام تو پا لیے، لیکن کبھی حق کی تلقین نہیں فرمائی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق کی تلقین کرنے کے بعد مخالفتیں ہوتی ہیں. آدمی کی شرافت کو چیلنج کیا جاتا ہے. اور آج کا معاشرہ جس میں برائی کا ہر طرف دور دورہ ہے، اس میں اگر حق کی تلقین کرو تو مصیبتیں ایسی دوڑتی ہیں جیسے ولیمے کی 10 بجے کے دسترخوان پہ لوگ دوڑتے ہیں، دسترخوان پر ایسے مصیبتیں دوڑتی ہیں. حق کی تلقین کی جائے تو جب ایسے مصیبتیں دوڑتی ہیں لوگوں کی طرف، لوگ مصیبتوں میں گر جاتے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے.
تو ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرنا چاہیے۔ ویزا لگائے باہر چلے گئے، زندگی گزار کے آ گئے، اس لیے نہیں ہے زندگی۔ پڑھ لیے، نوکری حاصل کر لیے، اچھی زندگی گزارے، ریٹائر ہو کے آ گئے، اس لیے نہیں ہے زندگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خسارے سے وہی لوگ بچتے ہیں۔ زمانے کی قسم، 2021 کی قسم، ابھی شروع ہوا، ابھی ختم ہوا، اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ پورے کے پورے انسان خسارے میں۔ لیکن 4 باتیں اگر تم میں ہیں تو خسارے سے بچ جاؤ گے: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین، صبر کی تلقین۔ یہ 4 باتیں ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بڑا میسیج ہے جو آدمی اس سال کے آخری دن حاصل کر سکتا ہے اور اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ کیا میں خسارے سے بچا ہوں۔ ایک نظر یوں بھی دیکھ لیجئے کہ میں نے یہ 2021 میں کتنی دعوتوں پہ ہاتھ مارے، کتنے ولیموں پہ ہاتھ مارے ہیں، کتنے وہ دلہے جو لاکھوں کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں میں نے مبارکباد دی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اعمال صالح کتنے تھے اس 2021 میں۔ کیا میں نے لوگوں کو حق کی تلقین کی، لوگوں کو برائیوں سے روکا، لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا؟ کیا میں نے ایسا کیا؟ کچھ لمحے نکلے ایسے، سال کو لمحوں میں تبدیل کر لیجئے اپنے۔ کچھ لمحے ڈھونڈیے کہ ایسا کوئی حق، ایسا کوئی لمحہ ملے جس میں نے حق کی تلقین کی ہو۔ یا جو لوگ حق کی تلقین کی وجہ سے مصیبت میں گرے ہیں، انہیں مصیبت میں چھوڑ کے میں اپنی زندگی میں مصروف رہا، یا میں نے انہیں صبر کی تلقین کی؟ کوئی بیمار ہوا تو اس کی بیمار پرسی کیا میں نے کی؟ کیا کوئی قید و بند کا شکار رہا تو اس سے میں نے ملاقات کر کے اس کو تلقین کی؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سال پہ سال گزر رہے ہیں، رخ کدھر ہے ہمارا؟ 2021 جب کہ ختم ہو رہا ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ 4 صفات اگر تم میں ہے، گڈ لک ٹو یو، آپ کامیاب ہیں۔ نہیں ہیں تو آپ مسلمان کا نام لے کے آ جائیں قیامت میں اللہ کے پاس، اللہ یہ 4 باتیں دیکھے گا۔ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی کے حوالے ہم تمام کا معاملہ۔ حضرات گرامی، 2021 پہ اگر آپ غور کریں، اس میں کچھ ایسے حالات وقوع پذیر ہوئے جو کئی صدیوں میں یا 1 صدی کے بعد ایسے حالات 2021 میں آئے۔ کچھ حالات تو انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے، کچھ واقعات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پہلی دفعہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہوا، پھر اب ہوا۔ یہ چند واقعات پہ ہم تبصرہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مالک ہم کو صحیح رخ عطا فرما۔ حضرت گرامی، 2021 میں اگر آپ دیکھیں، 2021 میں ایسے زبردست واقعات ہوئے جو 1 صدی کے بعد تقریباً 2021 میں واقع ہوئے۔ ایک تو سب جانتے ہیں کہ کورونا کی وبا،
جو کہ 2020 میں بھی آ چکی تھی، لیکن 2021 میں اس کورونا کی وبا نے جو ہولناکی بتائی اور ہندوستان کو ساری دنیا میں مشہور کیا، یہ 2021 کی وبا ہے۔ لوگ سانسوں کے لیے تڑپ رہے تھے، سانسوں کے لیے۔ ان مرنے والوں کو دیکھ کے روح کام جاتی کہ موت ایسی بھی آ سکتی ہے۔ سیل فون جیب سے نکالو اور دیکھ لو کہ لوگ ہانپ رہے تھے۔ سانس جس پہ کوئی ٹیکس نہیں، سانس ہر غریب امیر سب کے لیے برابر، اللہ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت، نہ کسی غریب نے اسے خریدا، کسی امیر نے اس سانس پہ شان کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسی ہوا کے لیے امیر و غریب ایک ایک سانس کے لیے ہانپ رہے تھے، ایک ایک سانس کے لیے۔ ویسے یورپ میں اگر آپ دیکھیں، یورپ میں اس سال ایسی برسات ہوئی جس کے بارے میں آیا کہ 100 سالوں کے بعد اس طرح بارش ہوئی ہے۔ جرمنی اور اس کے آس پاس کے علاقے 3-4 دن تک پریشان۔ ان کے حکمرانوں نے کہا کہ ایسی بارش تو ہم نے دیکھی نہیں۔ ریکارڈ نکال کے دیکھا گیا تو پتا چلا کہ 100 سال کے بعد ایسی بارش ہوئی ہے۔ امریکہ میں بھی 1 مہینے پہلے ایک ہریکین آیا، ٹورنیڈو آیا، جس کے بارے میں امریکہ کا پریزیڈنٹ خود کہا کہ امریکہ کی تاریخ میں ایسا ہریکین نہیں آیا۔ امریکہ کی تاریخ 400 سالہ تاریخ، 400 سال پہلے امریکہ زمین پہ نہیں تھا، دریافتی 400 سال پہلے ہوا۔ طوفان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک طوفان سمندر سے زمین پہ آتا ہے جس سے بارشیں ہوتی ہیں، ایک طوفان جو زمین پہ ہی بنتا ہے، زمین پہ ہی لو پریشر بنتا ہے اور اس لو پریشر کی وجہ سے وہ طوفانی شکل اختیار کرتا ہے، اسے ٹورنیڈو کہا جاتا ہے۔ لوزیانا کے آس پاس کی کئی بستیاں زمین سے مٹ گئیں۔ آپ دیکھیں وہ فوٹوز یوٹیوب پر، ہریکین 2021 یوٹیوب پہ ماریں تو وہ بستیاں زمین سے مٹی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی۔ امریکہ جو سائنس کے عروج پہ فائز ہے، جو ساری دنیا کے سامنے سینہ ٹھوکتا ہے کہ ہم سائنس میں سب سے آگے ہیں، اس کا پریزیڈنٹ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہتا ہے یہ ہریکین امریکہ کی تاریخ کا سب سے خطرناک ہریکین تھا۔ 2021 میں ایسے واقعات ہوئے۔ حضرت گرامی، ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ایسے واقعات اس لیے آتے ہیں کہ لوگ اللہ سے رجوع ہوں۔ 2021 میں بھی یہ واقعات اسی لیے ہوئے۔ بارشیں آئیں، اتراکھنڈ کی بارشیں، تروپتی کی بارشیں، اس لیے آئیں کہ لوگ اللہ سے رجوع ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ ہم نے جتنے نبی بھی تم سے پہلے بھیجے، بستیوں میں بھیجے، تم سے پہلے نے ہم نے جتنے نبی بھی بستیوں میں بھیجے،
اور نبی کو جب بھیجا تو ہم نے اس بستی کو مصیبتوں میں لگا دیا. پھر بأسائی والضرائی، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں اس بستی پر. اور کیوں آئیں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ لوگ تضرع اختیار کریں، لوگ اللہ سے رجوع ہوں. جو دنیا میں مست ہیں، شادیوں میں مست ہیں، گھر سجانے میں مست ہیں، زندگی کے ایک ایک لمحے میں خوشی ڈالنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ اللہ سے رجوع کریں. اس دنیا کی حقیقت کو جانے کہ اسے خیر بات کہنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ان مصیبتوں کے بعد ہم نے اس کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا. کورونا ختم ہو گیا، ٹیکے وجود میں آ گئے، لوگ ٹیکے لینے لگے، کورونا کی بیماری سے بچ گئے. یہ سائنسدانوں کی دین نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. ورنہ ایڈس کا مرض آج سے 30-35 سال پہلے معلوم کیا گیا. اتنی تمام سائنس اور ریسرچ کے باوجود آج تک ایڈس کا ٹیکہ وجود میں نہیں آ سکا. کورونا کا ٹیکہ آنن فانن میں آ گیا. یہ اللہ کی رحمتوں میں کی ایک رحمت ہے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم نے ان مشکلات کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا. تو کیا کہنے لگے؟ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. ارے یہ تو باتیں 1918 میں ایسی ایک آیا تھا وبا. ارے اس طرح کی بارش 100 سال پہلے ہوئی تھی، ہم سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی بارشوں سے، اس طرح کی مصیبتوں سے، پھر اس کے بعد خوشحالی سے دوچار ہوتے رہے. ہمارے اوپر بھی اس طرح کے حالات آ گئے. اس میں خدا کی کوئی قدرت نہیں ہے. لوگوں نے اسے تاریخ میں ڈھونڈنا شروع کر دیا. قد مس آباءنا الضراء والسراء، ارے ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح کی مصیبتیں آئیں اور اسی طرح کی خوشحالی آئی. آج اخباروں میں دیکھیے خبریں بھی ایسی بنتی ہیں. ہاں، بامبے ہیز سین دا رین آفٹر 40 years. 40 سال کے بعد بامبے میں ایسی بارش ہوئی. یعنی ہمارے باپ دادا بھی ایسی بارش دیکھے ہیں. قرآن مجید تصدیق کر رہا ہے اس ذہنیت کی. جب اس طرح کرتے رہیں گے، اللہ کی قدرتوں پر اللہ سے رجوع نہیں ہوں گے، اللہ کی دی ہوئی مصیبتوں پہ اللہ سے رجوع نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ تصور کے ساتھ پہلے بھی آئے تھے، ہم پہ بھی آئے ہیں، یہ تصور کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے اچانک انہیں پکڑا، انہیں پھر شعور بھی نہیں تھا. جب اس طرح کی مصیبتیں آئیں، اور آج کا دور تو سائنس کا دور ہے، زبردست بارش ہوئی، زبردست مصیبتیں آئیں، بستیوں میں لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی ڈوب گئیں. خاموشی سے ایک دوسرے دن خبر آتی ہے کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. اللہ کی قدرتوں سے ذہن بھٹکایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی قدرت ہے، ہم تمام کو مل کے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، یہ نہیں کہا. ظالموں نے یہ کہا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے شکایت کی اس موقع پر،
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون. ارے جب ہم مصیبتیں لائے تو وہ سائنس میں کیوں کھو گئے؟ انہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا انہوں نے اللہ کی طرف رجوع؟ بلکہ ان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے. کورونا جیسی وبا، گنگا میں لاشیں بہتی رہیں، گنگا کے کنارے لاشوں کے انبار لگتے رہے. کورونا ختم ہوا، ہریدوار میں دھرم سنسد ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا نرسنہار ہونا چاہیے. یہ تضرع ہے، یہ اللہ سے رجوع ہے. تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے بھائی بندوں کی لاشوں کو جلتے ہوئے دیکھا. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، کیوں نہ تم نے تضرع اختیار کیا، اللہ کے سامنے فروتنی اختیار کی، اللہ کے سامنے جھکے. لیکن تمہارے دل اور سخت ہو گئے، تمہارے دل میں نفرت اور بڑھ گئی. اس وبا میں تم نے مسلمانوں کے خلاف کیا کیا الزامات لگائے، تھوک جہاد کا الزام لگایا، تبلیغی جماعت کا الزام لگایا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تمہیں شیطان نے تمہارے اعمال کو خوبصورت خوشنما بنا کے دکھا دیا، جو کچھ تم کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ اس لیے ہم حالات لے کے آتے ہیں کہ نرسنہار کی بات کرنے والا بھی ہمارا بندہ ہے، ہمارے سامنے جھکنے والا بھی ہمارا بندہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے، جہنم رسید نہ ہو، اس لیے ہم حالات لے کے آتے ہیں لوگ ہماری طرف لوٹ کر آئیں. ان حالات میں اللہ تعالیٰ ایک حیرتناک سوال کرتے ہیں. حیرتناک سوال وہ سائنس کے ماننے والوں سے بھی، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے سے بھی سب سے ایک حیرتناک سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کورونا لا لیا، ہم نے صدیوں کی بارش برسا دی، تو پھر تو ہم کو نہیں مانتے. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون. ارے جب ہماری طرف سے یہ تمام باتیں آئیں، پھر کیوں نہ وہ جن کی تم پوجا و پرستش کرتے تھے ان چیزوں سے تم کو بچائے. تمہارے لوگ سانس کے ہلے ہانپ رہے تھے، تمہارے سائنسداں بچا پائے؟ یہ بارشیں ہو رہی تھیں، ان بارشوں سے کوئی بچا پایا تم کو؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، وہ تقرب کے لیے تم نے اللہ کو چھوڑ کے ان کو پوجا، کیا انہوں نے بچایا؟ بل ضلوا عنہم، ہماری طرف سے طوفان آئے، ہریکین آیا، ہماری طرف سے وبائیں آئیں، تمہارے یہ بدھ بھی، تمہارے یہ اولیاء بھی، تمہاری یہ سائنس بھی سب گم ہو گئے، تم کو اکیلا چھوڑ دیا، مرنے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے، رونے پیٹنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا. بل ضلوا عنہم، پورے کے پورے تم سے جدا ہو گئے. یہ جھوٹ ہے یہ لوگ جو بول رہے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم کائنات کو بنائے ہیں،
ہم اس کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم حالات دنیا میں لا رہے ہیں اس لیے لا رہے ہیں کہ ہماری طرف جھک کر آؤ۔ 2021 میں جو وہ حالات ہوئے جو صدیوں کے بعد واقع ہوئے، صدیوں کے بعد وقوع پذیر ہوئے، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ انسانوں تمام چیزوں کو چھوڑو، ایک اللہ سے رجوع ہو جاؤ۔ حضرت گرامی، اب وہ واقعات کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، پھر اس کے بعد اب ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے سعودی عرب میں ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پہلی دفعہ ہوئے۔ 2021 میں سعودی عرب کے بڑے شہروں میں بڑے لیول پہ میوزک کا پروگرام ہوا، بڑے لیول پہ، جدہ، ریاض اور دوسرے کئی مقامات پہ، اور ہالی ووڈ، بالی ووڈ کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو بلا کے پروگرام کیا گیا۔ ذرا آپ توجہ اپنی سیرت النبی کی طرف لے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے حق سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر رہے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، یہ کاہن ہیں، یہ شاعر ہیں۔ تو ایک قریش کا سردار جس کا نام نضر بن حارث، اس نے کہا کہ نادانوں، یہ کیا پروپیگنڈا کر رہے ہو؟ کون مانیں گے؟ یہ کاہن ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، تو کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ تم مجھے چھوڑو، میں اس کا کام کروں گا۔ تو اس نے یہ کیا کہ عراق اور ایران کو گیا، رستم اور اسفندیار کی داستانوں کو سیکھ کر آیا، اور مکے میں آ کے رات کی محفلیں سجانے لگا، اور جتنے مسلمان ہیں ان کو بھٹکانے لگا۔ عبداللہ بن عباس کی روایت یہ بھی ہے کہ اس نے ایران اور عراق سے لونڈیوں کو لے کے آیا، اور جب پتہ چلتا کہ کوئی آدمی اسلام قبول کر چکا ہے، اس آدمی پہ لونڈیوں کو چھوڑتا اور چیلنج دیتا کہ ان کو گھر واپسی کرواؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لہو حدیث، فحش کو خرید کے لاتا ہے۔ کیوں لے کے آتا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکائے علم کے بغیر۔ یہ اس وقت ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی تطہیر کر دی۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کا غلغلہ جزیرۃ العرب میں پھیل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، 14 صدیاں گزری۔ ہم نے اس پوری تاریخ میں کبھی نہیں سنا کہ کوئی ایسا پروگرام سعودی عرب میں ہوا ہو، کوئی فلم باہر سے آ کے وہاں کے تھیٹر میں دکھایا گیا ہو، کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ بنو امیہ کی حکومت، بنو عباس کی حکومت، سلطنت عثمانیہ، اور ان کے باپ دادا کی اب تک کسی نے ہمت نہیں کی تھی۔
نضر بن حارث کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے چلنے کی کسی نے ہمت نہیں کی. قرآن جسے لہو حدیث کہتا ہے اس کو خرید کے لاتے ہو, ہالی ووڈ سے لے کے آتے ہو, بالی ووڈ سے لے کے آتے ہو, تاکہ لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر دیا جائے. ساری دنیا کے اخباروں میں خوشی چل رہی ہے کہ سعودی عرب کا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے. دنیا والوں کی خوشی کے لیے یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد پہلی دفعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے جزیرۃ العرب میں. اس پوری تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا. حضرات گرامی، 2021 میں ہندوستان میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پہلی دفعہ ہوئے، یا پہلی دفعہ ہوئے ہیں تو ایک آدھ دفعہ ہوا ہوگا، ریپیٹ ہوئے. یہاں یہ بات بہت مشہور ہوئی، مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ شیعہ ماں نے ایک بچے کو جنما تھا. اس نے مطالبہ کیا کہ قرآن میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو دہشت گردی کی طرف لوگوں کو بھاڑتی ہیں، اور ظالم نے آگے بڑھ کے یہ بھی کر دیا کہ قرآن مجید سے ان 26 آیتوں کو نکال کے قرآن کو شائع بھی کر دیا اور یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر دیا. آزادی کا زمانہ ہے اور بعد میں وہ اسلام سے باہر بھی ہو گیا، لیکن ہندوستان نے دیکھا کہ قرآن مجید کے بارے میں مطالبہ اور ایک بہت بڑا ہتھیار یہاں کے کافروں کے ہاتھ میں دے دیا کہ مسلمانوں کی قرآن میں، چونکہ وہ مسلمان تھا اس وقت، قرآن میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو دہشت گردی کی طرف ابھارتی ہیں، انہیں قرآن سے ہٹا دینا چاہیے. یہ مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تھا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں یا ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں، کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ، ہم مانیں گے، یا اس میں تبدیلی کر دو، غیر قرآن، یہ قرآن کو ہٹاؤ، دوسری قرآن لے کے آؤ، ہم وہ قرآن کو مان لیں گے. اس میں دہشت گردی کی آیتیں ہیں، اس میں کافروں کو ختم کرنے کی آیتیں، اسے ہٹاؤ، دوسری قرآن لے کے آؤ، یا نہیں تو اس میں تبدیلی کر دو، او بدل، اس میں تبدیلی کر دو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہلوا دیا، رسول اللہ سے کہلوا دیا تو اب بعد میں کتنے بڑے مدارس ہوں، کتنے بڑے عالم ہوں، کوئی بھی مسلمان ہو کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. اے نبی آپ ببانگ دہل کہہ دو کہ قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے یہ بات، ببانگ دہل کہہ دو ہم نے راست آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، اور دنیا والے سب سے پہلے آپ کی زبان سے اسے سنتے ہیں.
اس لیے آپ ہی کہہ دو، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے بھی اس میں اپنی نفس کی خواہش کے مطابق تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ آیت مجھے پسند نہیں ہے اور میں تبدیل کر دوں اس کا اختیار بھی مجھے نہیں ہے۔ چاہے کہ وسیم رضوی اسے تبدیل کر دے، چاہے کہ کوئی اور مدرسہ اسے تبدیل کر دے، جو نبی دنیا کو یہ قرآن عطا کیا اس کے بارے میں اللہ کہے آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی اپنی نفس سے اسے تبدیل نہیں کر سکتا، میرا کام تو بس اتنا ہے کہ جو کچھ وحی دی جا رہی ہے اس کی اتباع کروں، اور اگر میں ایسا کروں انی اخاف ان عصیت ربی یوم عظیم، عذابا یوم عظیم، اگر میں اس طرح کوئی کام کروں تو ڈرتا ہوں کہ قیامت کے روز میں سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیمانڈ ہوا تھا کہ قرآن میں تبدیل، It got repeated in 2021 اور مسلمانوں کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس کو کرنے کا تبدیل۔ مسلمانوں کو تو بس یہ ہے کہ اس کی اتباع کرنا، اس کے پیغام کو عام کرنا، جتنی اس کی قرآن کی مخالفت ہو اتنی شدید انداز میں اس کی اتباع کی جائے اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ 5-6 پوائنٹ تھے لیکن اب ایک پوائنٹ پہ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک اور اہم ترین بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، ہماری محدود معلومات کے مطابق ہندوستان میں نہیں ہوا لیکن اب ہو رہا۔ اسے پتہ چل رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ایسے حالات جو رسول اللہ اور صحابہ کو درپیش تھے ویسے ہی حالات ہم کو درپیش ہیں۔ ڈرنا نہیں ہے، خوش ہونا ہے۔ ایسے حالات جس میں رسول اللہ اور صحابہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے، ہم بھی ایسے ہی حالات میں ایمان کا اظہار کریں۔ کتنی اونچی اور بلند بات ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ ارے جان رہے گی جائے گی لیکن اللہ کے پاس سرخرو ہونا اہم ہے۔ گزشتہ جمعہ کئی جمعوں سے آپ گروگرام کے علاقے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ نماز کی مخالفت کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھنا، اور آزاد ہندوستان کی تاریخ میں مسجدیں بھی گرائی گئی ہوں لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نماز نہیں پڑھنا۔ مسجد گرائی گئی ہوگی یا کرفیو وغیرہ ہوا ہوگا کہ پولیس مسجد میں جانے سے روکی ہوگی، لیکن باضابطہ عوام مل کر جمع ہو کے نماز نہیں پڑھنا بول کے نہیں بولے۔ یہ آزاد ہندوستان یا ہندوستان کی پوری تاریخ میں یہ سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ ہوا تھا، سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جو عمل رسول اللہ کے ساتھ ہوا ہو وہی عمل آج ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کتنے عظیم ہیں مسلمان، یہ آپ سوچیں اللہ نے کیسے چن لیا ہندوستانی مسلمانوں کو۔ یہ چننا تو اللہ کا کام ہے۔ نمازیں چل رہی ہیں گروگرام میں، ہر طرف سے چیخ پکار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز کے لیے آ رہے تھے، ابو جہل سامنے آ کے بولا یا نماز نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنا، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک دفعہ تو یہ ہوا
اب موجودہ حالات اتنے شدید نہیں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کتنے شدید تھے. دیکھیے ایک دفعہ تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جب سجدے میں گریں گے تو میں یہ بڑا پتھر لے کے ان کے سر کو کچل دوں گا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے خانہ کعبہ میں، آپ نے نماز کے لیے رکعت باندھی. ادھر ابو جہل بڑا پتھر ہاتھ میں لے کے اپنے دوستوں سے جدا ہوا. دوست بغلیں بجا رہے ہیں کہ مزہ آئے گا، دیکھیں کیا ہے. اللہ کے نبی جب سجدے میں گئے، ابو جہل آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک ڈر کے ایسا پلٹ گیا کہ پتھر ہاتھوں سے چپک کے رہ گیا. چہرے پہ وحشت اور دہشت طاری ہو گئی، بھاگ کے لوٹ کر آ گیا. کیا ابو الحکم اس موقع کو تم نے گنوا دیا؟ کیوں تم نے وہ کام نہیں کیا جس کی بات تم نے کی تھی؟ ابو جہل نے کہا میں جو ہی پتھر لے کے آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اونٹ ہے. ایسے اونٹ کو میں نے آج تک نہیں دیکھا، جس کے ناک سے شعلے نکل رہے ہیں اور وہ میری کھوپڑی پکڑنے کے لیے آ رہا ہے. اور میں ڈر گیا اور پتھر میرے ہاتھ سے چپک گیا، میں لوٹ کر آ گیا. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل تھے جس کو اللہ نے میری حفاظت کے لیے بھیجا. ابھی یہ حالات نہیں ہے، نماز سے روکا ضرور جا رہا ہے. قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے. سورہ فلق، سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا وہ اس شخص کو نماز سے روکتا ہے؟ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے چیلنج کیا کہ تم ہمارے بندے کو نماز سے روکتے ہو. اور اس کے بارے میں کہا. اور جب اللہ کے نبی نے ابو جہل سے کہا تھا، جب ابو جہل نے روکا تو اللہ کے نبی نے جھڑک دیا تھا ابو جہل کو. تو ابو جہل نے کہا تھا کیا سمجھتے ہو تم مجھے جھڑکتے ہو؟ یہ پوری وادی میں میری جماعت بھری ہوئی ہے، ہریانہ اور یو پی میں میری جماعت بھری ہوئی ہے، ایم پی اور پوری ہندوستان میں میری جماعت بھری ہوئی ہے، اور تم مجھے ڈانٹتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ چیلنج کر کے فرمایا تم فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، تم اپنی، ٹائم کم ہے اس لیے میں بیچ کے آیتیں آپ سورہ علق میں دیکھ لیجئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، ارے بلا لے اپنی ٹولی کو، جہاں چاہے بلا لے. اور ہم بھی خاموش نہیں بیٹھے ہیں. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. کمان 1 to 1 ہو جائے. اللہ نے عرش سے چیلنج کیا نماز والوں کے لیے. یہ ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں. عرش والا جو کائنات کو بنایا ہے، عرش سے چیلنج کیا کہ تم اپنی جماعت کے بارے میں ڈرا رہے ہو، بلا لو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. 1 to 1 معاملہ طے ہو جائے گا. تو حضرت گرامی 2021 میں کئی حالات ایسے ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے اپنے مطالعے کے حساب سے 2021 میں بھی واقع ہوئے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد نوید صبح
جسے کہ مکی دور کے بعد کیا ہوا؟ اسلام ہر طرف پھیل گیا، اپنی اصلی شکل میں پھیل گیا۔ 2021 میں بھی اسی طرح کے حالات ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اسلام کے حالات بہت ہی عمدہ اور بہترین ہوں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنی تقریر کی شروعات میں کہا 4 باتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے خسارے سے بچنے کے لیے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔